وہ 100% غلطی پر، اس لیے کہ یہ 14 ذی مراتب ہستیاں ہیں، ذی درجات، ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ اس عالم ناسوت میں، اس دنیا میں، پیکر بشری میں ہمارے درمیان خدا نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، لیکن ان کا وجود اس عالم ملک میں منحصر نہیں ہے، اس سے ماورا عالم ملکوت جسے خدا سماوات کہہ رہے ہیں، پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلی، عالم نفس، عالم مثال، عالم جبروت، بیت المعمور، ملکوت اعلی، آسمان چہارم، پھر پنجم، ششم، ہفتم، پھر عرش، لوح، قلم، کرسی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کرسی سے مراد ایسی کرسی، نہ، کرسی سے مراد منتہائے مکان، جہاں مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے، اور عرش سے مراد منتہائے زمان، جہاں زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں۔ زمان و مکان سے مابرا، بالاتر، اور آخری مقام عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات۔ اب سمجھنا ہے یہ 14 جس طرح ہمارے معلم ہیں اس عالم ملک میں، اسی طرح سے عالم نفس، عالم مثال، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم، ہر مرحلے میں جیسے یہ ہمارے امام ہیں ایسے ملائکہ کے امام، جیسے ہمارے معلم ہیں اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں۔ یہ سب کے لیے مجرى فیض ہے۔ یہ مدینے سے نکلتے ہوئے امام حسین نے جو گفتگو فرمائی کہ ہم 14 میں اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، باقی ہر موجود اور ہر مخلوق کے درمیان اور خدا کے درمیان ہم 14 کی ذات کو اللہ نے واسطہ قرار دیا۔ یہ 14 جیسے ہمارے لیے مجرى فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے لیے، ملائکہ کے لیے، ملائکہ ان کے معلم نہیں ہیں، یہ ملائکہ کے معلم ہیں۔ ہماری کتابیں تو چھلک رہی ہیں، یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم، انہوں نے اپنی معروف کتاب ینابیع المبدع میں یہ تحریر لکھی، یہ حدیث لکھی پیغمبر سے، اور 2 طرح سے حدیث کہ آقا فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے نور کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000، جو روایات میرے مد نظر ہیں امامیہ کی، تفسیر قمی میں، تفسیر عیاشی میں، نور الثقلین میں، مجمع البیان میں، باقی حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں علامہ طباطبائی نے جو نقل کی 14,000، تو 80,000 کا بھی عدد ہے اور 14,000 یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ یہ سلیمان قندوزی حنفی نے 80,000 کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے ہم 14 کے نور کو خلق فرمایا، اور پھر جیسی حق تعالی نے ہمارے انوار کو خلق کیا تو پہ ہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے ہم خدا کی تسبیح، بندگی، راز و نیاز، تقدیس، تمجید، تحلیل اور ذکر خدا میں مصروف ہے، اور پہ ہم مصروف ہے، یہاں تک کہ جو امامیہ کی روایات ہے 14,000 نوری سال، یہاں تک کہ ہماری تخلیق کے 80,000 یا 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا، ملائکہ کو خلق کیا۔ نوری سال کی رفتار عرض کر دوں، یہ بچے تو شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو آئنسٹائن نے نور کی رفتار اس مادی دنیا میں بیان کی، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں، پلک جھپکنے میں، چشم زدن، ایک لمحے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ لاہور سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس لاہور آئے، پھر دوبارہ جائیں، لوٹ کے آئیں، سے بارہ جائیں، لوٹ کے آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگانے کے بعد جب آپ لاہور واپس آئیں گے کتنی دیر میں؟
ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، یہ نور کی رفتار ہے. اسے آئنسٹائن نے بیان کیا. تو اب سمجھے کہ نوری سال کی مساحت کیا ہے. قمری سال یا شمسی سال جو 365 دن یا 8-10 دن کم کر دیجئے قمری سال، لیکن یہ نوری سال کی رفتار ہے. تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 14,000 نوری سال پہلے اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے انوار کو خلق کیا، اور 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا. اور جب فرشتوں نے پہلی مرتبہ ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا، فزعموا، انہوں نے گمان کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں، ہم نے انہیں عدم سے وجود دیا. یہ ان کے دل میں خیال آیا. تو آقا ختمی مرتبت فرماتے جیسے انہیں یہ خیال آیا تو بلا فاصلہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا. اور ہمیں دیکھ کر اور سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اور ہمیں دیکھ کر اور سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. ہمیں دیکھ کر انہوں نے خدا سے بندگی کا سلیقہ سیکھا، خدا سے گفتگو اور راز و نیاز کا سلیقہ سیکھا. یہاں تک کہ پروردگار نے، حق تعالی نے جبرائیل سے کلام کیا، اور جب ارادہ کیا خدا نے کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار اور رئیس معین کرے تو سوال کیا بتا من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں. یہ سن کر جبرائیل نے کہا انت وانا، تو ہے میں ہوں. یہاں پیغمبر فرماتے کہ یہ سن کر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور جبرائیل کو خدا سے بندگی کا سلیقہ تعلیم دیا کہ خدا سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کہ یوں خدا سے بات کرو. انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، علی ابن ابی طالب نے رکھا. یہ ختمی مرتبہ فرمان. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب شب معراج تشریف لے کر جانے اس عالم ملک سے اس عالم اسماء و صفات، عالم لاہوت جہاں پر نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ملک اور فرشتہ پہنچ سکتا ہے. ملائکہ اور انبیاء کی آخری حد بیت المعمور، آسمان چہارم. یہاں سے آگے نہ کوئی ملک بڑھ سکتا ہے، نہ فرشتہ، نہ نبی، نہ رسول. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب شب معراج عالم ملک سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے بیت المعمور پہنچے، آسمان چہارم، تو سارے فرشتوں کے استاد جبرائیل اس سارے سفر میں پیغمبر کے ہمراہ رہے. اور جیسے ہی پیغمبر بیت المعمور سے آگے بڑھنے لگے تو محسوس کیا جبرائیل رک گئے. تو پلٹ کر پوچھا آگے بڑھو، کیوں رک گئے؟ تو کیا جواب دیا؟ لو دنوتو امبلتن لاحترقتو، یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائے. یہ سفر ختمی مرتبت نے تنہا طے کیا، جس سے قرآن نے بیان کیا. سورہ مبارکہ نجم 53 نمبر سورہ، آیت نمبر 8، 9، 10. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ثم پھر دنا، وہ قریب ہوا. کون؟ مصطفیٰ. کس سے؟ خدا سے. فتدلى، اور قریب ہوا. کتنا قریب؟ فکانا، تو ہو گیا. قاب قوسین، قوس ایک کمان، قوسین دو کمانے. یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کیا اللہ دو کمانے کہہ کے رک گیا؟ قاب قوسین کہہ کے رک گیا؟ اگر پروردگار قاب قوسین کہہ کے رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی.
اس لیے قرآن نہیں رکا بلکہ آگے بڑھا اور فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم خدا اور مصطفیٰ کے درمیان شب معراج کیا قربت ہے کہ فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ دو کمانے او ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم؟ کون بتائے؟ جبریل تو جا نہیں سکا ورنہ وہ بتا دیتا. اب کون بتائے؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. یہ مقام لاہوت ہے، عالم لاہوت، جہاں پر نہ کوئی نبی مرسل جا سکتا ہے نہ کوئی ملک مقرب. ملائکہ اور انبیاء کے مقام کی جو آخری حد ہے وہ یہی بیت المعمور ہے. جنت کو خدا نے کہاں رکھا ہے؟ یہ جنت جس میں جانے کا ہر ایک امیدوار ہے بیت المعمور میں. انبیاء کی ارواح بیت المعمور میں، ملائکہ فرشتے بیت المعمور میں. یہاں تک کہ آقا ختمی مرتبہ جب تشریف لے کے جا رہے تھے معراج کے لیے تو پھر گفتگو ہوئی ہے، ملائکہ سے گفتگو ہوئی. اب وقت ختم ہو رہا ہے تو میں کل یہاں سے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن دو جملے عرض کر. ملائکہ سے جو گفتگو ہوئی ہے، تمام ملائکہ نے ختمی مرتبہ سے خواہش کی کہ پہلے بارگاہ احدیت میں خواہش کی کہ ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے. اور جب اذن ملا اور صفیں بنائی، اب فرشتے مسلسل صفیں بنائے کھڑے اور پیغمبر ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں. اور جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں مسلسل سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی اور سب سر جھکے ہوئے خم میں. یہ علی فرماتے اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا شخص شریف ہے یا کم ظرف ہے تو اس کے سامنے اسم مصطفیٰ نام محمد اپنی زبان سے پکارا کرو. اگر یہ نام سن کر ادب سے تعظیماً اس کا سر جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھو کم ظرف اور کمینہ. اسم مصطفیٰ معیار شرافت انسانی. تو جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر جھکے ہوئے اور سلام سلام کی آوازیں آ رہی. یہاں تک کہ پیغمبر جب گزر رہے تو ایک فرشتہ ہے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی، اور جس جگہ سے گلی سے گزر رہے ہیں کافی دن اس گلی سے گریے کی آوازیں بلند رہتی ہیں. تو پیغمبر جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے کچھ پریشان ہے. اب میں آدھی بات کروں گا، باقی آدھی بات اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو رسالہ معراجیہ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بیان کی، وہ تھوڑی زیادہ مشکل ہے. تو جو پہلا حصہ ہے جب پیغمبر بڑھنے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات. فرمایا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میرا سلام پہنچائیے. پیغمبر نے استفسار کیا تعرف علی ابن ابی طالب، آپ جانتے ہیں علی کو؟ کون ہے؟ کہ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، یا رسول خدا میں علی کو کیسے نہ پہچانوں. لقد امرنی اللہ، درحالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. ایک مومن کا شرف ہے اور یہ امیر المومن کی عزت ہے. تو آج کی آج تک وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات، میں مصداق کی طرف تاکہ دوستوں کے ذہنوں محفوظ ہو جائے اور کل یہیں سے بات پھر آگے بڑھ سکے. آپ جا کے دیکھیے اگر کسی کے ہاں تفاسیر پڑھی ہیں، جو بھی تفسیر اٹھائیں، جس نے بھی کوشش کی اس آیت کا مصداق معین کرنے کے لیے، ایک بات کرتا ہے پھر الجھ جاتا ہے، دو باتیں کرتا ہے پھر آگے بند گلی میں چلا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. مشکات کا مصداق تلاش کرے اور مصباح سے کیا مراد ہے، مشکات اور مصباح دونوں کا مصداق معین کرے تو زجاجہ سے کیا مراد ہے. زجاجہ، مشکات اور مصباح تینوں کا کوئی مراد لے لے تو نور علی نور سے کیا مراد لے گا.
اور پھر یکادو زیتھا مستقبل قریب کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کے جوہر سے مراد کیا ہے؟ اگر تو ظاہری معنی لیا جا رہا ہے تو اللہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر باطنی معنی لینا ہے تو پھر سب کا باطنی معنی لینا ہے. یہ سراسر بلاغت قرآنی کے خلاف ہے کہ آپ ایک لفظ کا ظاہری معنی لے لیں دوسرے کا باطنی معنی لے لیں. تو جو بھی اہل بیت کو چھوڑ کر اس آیت کو آپ سوشل میڈیا پہ چلے جاؤں لکھیں، اسی آیت کو لکھیں اور دیکھیں جا کے بڑے بڑے کیسے سرگردان، حیران، پریشان، پھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا معنی کرے. اگر اہل بیت پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے اس آیت کی تفسیر تلاش کرنا چاہیے تو قیامت تک معلوم نہیں کر سکتے. اب 10 حدیث، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے تو میں امام ہفتم کی ایک حدیث پر آج کی بات روک رہا ہوں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آقا فرما، ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کائنات میں آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد والے محمد. اگر وہ ابتدائی ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے ذہن و محفوظ ہے تو اب سمجھیں کہ مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، زجاجہ سے مراد کیا ہے، یکاد و زیتھا یضیء سے مراد کیا ہے، نور علی نور سے مراد کیا ہے. اور پھر کل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوئے ان کی جو تعداد ہے، لفظ نور 5 دفعہ اللہ نے استعمال کیوں کیا ہے، لفظ مصباح 2 دفعہ کیوں استعمال ہوا ہے، لفظ زجاجہ 2 مرتبہ کیوں استعمال ہوا ہے. لیکن رک کر امام ہفتم کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ مشکات استعمال ہوا ہے، اس مشکات سے مراد میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. پھر ہم اس ربط کو سمجھیں گے اور پھر مہدویت تک پہنچیں گے کہ اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے. تو اب مصداق کے ساتھ معین کرنے کے بعد کیا معنی ہوگا جو امام ہفتم نے بیان کیا کہ اللہ کے نور کی مثال فاطمہ زہرا کے جیسی. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مثل نور ہی کا مصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کیسی ہے، نہیں، فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال تاکچے کیسی ہے، چراغ دان جس میں تاکچہ، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. تو مشکات فاطمہ زہرا اور چراغ مصباح امام ہفتم فرماتے ہیں المصباح هو جدی رسول اللہ. چراغ سے مراد، مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے. اور زجاجہ وہ شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے. تو امام ہفتم فرماتے اس زجاجہ سے مراد حباب آبگینے اور اس شیشے سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت. یہ علی اور اولاد علی کی ولایت اور امامت ہے جس نے چراغ نبوت کو بجھنے سے بچایا. اگر چراغ نبوت اور رسالت فروزاں ہے، چکمگا ہے، روشن ہے، ضیابار ہے، تو نظام عظمی ولایت کی وجہ سے، علی اور علی کے بیٹوں کی امامت کی وجہ سے. تو مشکات سے مراد سیدہ، اور مصباح سے مراد پیغمبر اسلام، اور زجاجہ سے مراد امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین امام زمانت. اور پھر یکاد و زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا جوہر روغن اسارا اس شجرہ طیبہ کا نچوڑ قریب ہے شعلہ وار ہو جائے. یہ کربلا کی حکایت ہے، یہ شہادت حسین کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور. اس سے مراد امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام. حسین کی نسل سے آنے والے یہ 9 امام، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. آیت کے باقی جہات اور پہلو کل اور پھر بعد کی گفتگو میں عرض کروں گا.
اب روک کر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ مثل نور ہی کا مصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کی سی، نہ فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال چراغ دان کی سی، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، یعنی یہ مشکات یعنی ذات فاطمہ پناہگاہ ہے ذات رسالت مآب کے لیے۔ یہ چراغ جس مشکات کے حصار میں ہے اس مشکات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تو جناب سیدہ کو دیکھ کر کیوں کہتے تھے کہ ام ابی، ہاں آپ تو اپنے باپ کی ماں ہیں، جس طرح سے ماں اپنی اولاد کو اپنے حصار میں رکھتی ہے اس طرح فاطمہ زہرا نے نبوت اور رسالت کو اپنے حصار میں رکھا ہے، محافظہ ہیں، اور نبوت اور رسالت کی بھی محافظہ ہیں اور امامت و ولایت کی بھی محافظہ ہیں، اس لیے کہ زجاجہ اور مصباح ہر دو اس مشکات کے حصار میں۔ اسی لیے حدیث قدسی جو خدا نے فرمایا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات کو نہ بناتا، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی کو اس عالم ناسوت میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بھیجتا، اس لیے کہ آپ کو بھیجوں اور علی کے بیٹوں کو نہ بھیجوں، آپ کا بھیجنا بلا مقصد ہو جائے گا، یہ خلاف عقل ہے، اور اللہ کبھی بے مقصد اور ادھورا کام نہیں کرتا۔ اور اے محمد و علی دونوں سنو، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس عالم ناسوت میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو نہ بھیجتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت بھی قیامت تک باقی ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے، امامت باقی ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے، اور اگر توحید، نبوت، رسالت، امامت اور ولایت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر بچ سکتی تو حق تعالی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا، آشکار نہ فرماتا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ نور کی 35 نمبر آیت ہے، اس کے بعد 36ویں آیت۔ اب پیغمبر کی رحلت کے ایام ہے، شہادت کے ایام ہے، 28 سفر روز شہادت ہے، اور 3 دن مسلسل پیغمبر اکرام اسلام کا جسد مطہر پڑا رہا، اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں آقا کی تدفین ہو رہی ہے، اور پیغمبر یہ 3 دن تو تدفین میں لگے، اور اس سے پہلے 4 دن بیمار ہیں، جمعرات کو بیماری شروع ہوئی ہے، جمعرات کا دن، پھر جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کی صبح پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی، اور 4 دن بیمار رہے، اور ان 4 دن جو بیماری میں گزارے ان میں 4 کام کیے، وقت نہیں رہا میں ایک جملہ عرض کروں، ان 4 میں سے ایک کام جو کیا ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیماری کی حالت میں پیغمبر اٹھے اور مخصوص اصحاب کو بلایا، جو فلاں کو بھی بلا کے لے آؤ، فلاں کو بھی لے آؤ، اسے بھی بتاؤ رسول اسلام بلا رہے ہیں، بلایا گیا، اور پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے کندھے پہ دائنا ہاتھ رکھا، ابن عباس کے کندھے پر بائنا ہاتھ رکھا، اور جب گئے ان افراد کے ہمراہ تو جا کے علی اور بطول کے دروازے پر کھڑے ہوئے، یہ 35ویں آیت ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نے سورہ نور کی 36ویں آیت کی تلاوت کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ جب یہ آیت پڑھی تو سواد اعظم اور جمہور کے پہلے خلیفہ، یہ روایت اہل عامہ و خاصہ کتابوں، اہل سنت، اہل تشیع، مفسرین نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس آیت میں یہ جو گھر بیان کیے جا رہے ہیں کہ جنہیں میں صبح و شام ذکر خدا ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ انبیاء کے گھر ہیں؟ فرمایا ہاں انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر خلیفہ اول نے سامنے جو علی و بطول کا گھر تھا انگلی سے اشارہ کیا، یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ گھر ان گھروں سے بہت افضل ہے،
اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا؟ کہا پیغمبر نے ان اصحاب سے فرمایا جس مقصد کے لیے بیماری کی حالت میں اٹھ کے آئے، فرمایا یاد رکھنا اس گھر میں علی رہتے، اس گھر میں فاطمہ رہتی، اس گھر میں حسن رہتے، اس گھر میں حسین رہتے، علی راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا، فاطمہ راز خدا۔ اور سنو، جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں یہ گھر حجاب خدا، اور خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے اپنے دونوں ہاتھ زانووں پر مارے اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم حجاب خدا کو شکستہ کیا گیا۔ 28 سفر وقت تو ختم ہوا، لیکن دو جملے۔ 28 سفر کو رحلت ہوئی ہے، اور پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی کو کیسے پرسہ پیش کیا گیا؟ لوگ لکڑیاں اٹھا کر، ڈنڈے اٹھا کر، جلانے کا سامان اٹھا کر نبی زادی کے دروازے پر آگ لگائی گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں رحلت ختمی مرتبت کے موقع پر مدینہ میں موجود نہیں تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں خبر ہوئی کہ آقا کی رحلت ہو چکی، تو میں نے سوچا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا بلکہ سیدھا پیغمبر گرامی اسلام کا پرسہ پیش کرنے کے لیے، تعزیت کے لیے خاندان اہل بیت کے یہاں جاؤں گا۔ کہا جب میں داخل ہوا مدینے میں تو میں نے محسوس کیا کہ جو بنو ہاشم کی گلی ہے مجھے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ آقا ختمی مرتبت نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی گھر میں کسی شخص کی موت ہو جائے تو 3 دن تک اس میں کھانا نہیں بننا چاہیے، اور باقی اس کے عزیزوں کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کے لائیں ان گھر کے رہنے والوں کے لیے اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے۔ تو کہا شاید ختمی مرتبت کی نسبت مسلمانوں نے، صحابہ نے آپ کی وصیت کو بالائے طاق رکھ دیا، اور خود بنو ہاشم کے گھروں میں کھانا بنا کے نہیں بھیجا، جبھی تو کھانا بن رہا ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ کہا یہ میں سوچ رہا تھا کہ اصحاب نے اور مسلمانوں نے کیوں اتنی کم لطفی کی ہے، اور کیوں کھانا بنا کے نہیں بھیجا، کہ کیوں وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کہا لیکن جب میں آیا تو منظر بالکل عجیب تھا، اس لیے کہ کھانا بننے کے لیے دھواں نہیں تھا بلکہ ان لکڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا جن لکڑیوں کو علی و بطول کے گھر کو جلانے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ میں کیسے عرض کروں، یہ بار بار مسائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن ایسے مسائب ہیں کہ ظاہر ہے قیامت تک ایک باضمیر انسان جن پر اشک بہائے اور گریہ کرتا رہے۔ ایک شخص نے 50 افراد آئے، 700 افراد قبیلے بنو اسلم کے۔ اب وقت نہیں کہ میں ان سے متعلق کہ انہیں جب لالچ دی گئی کہ وہ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے، کہا اس دفعہ کی تمہاری خریداری ہمارے ذمہ، بس بیعت کے سلسلے میں ہماری اعانت کرو۔ اب وہ 700 افراد ہیں اور یہ 50 افراد ڈنڈے لیے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، اکٹھے ہیں، اور اب اتنا بڑا جمع غفیر بنو ہاشم کی گلی میں مسلسل لوگ ہی لوگ نظر آ رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے کنفس سے کہا آگے بڑھو، در فاطمہ زہرا پر دستک دو۔ جب دستک ہوئی اور علی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے، یا نبی زادی آ کر سامنے روکی اور کہا امیر المومنین جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ مولا متقیان نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی، اب علی ذرا پیچھے ہٹے اور فاطمہ آگے آئی، اور جو گفتگو ہوئی بس گفتگو چل رہی تھی کہ ایک شخص اتنا بھڑکا ہوا تھا، جذباتی تھا، غصے میں کہنے لگا جلدی کرو، بس اس دروازے کو آگ لگاؤ۔ آگ لگی، دروازہ جلنے لگا، لیکن اتنا غصے میں تھا یہ شخص کہ دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، اور پھر جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور کچھ دیر کے بعد دروازہ گرا ہے۔ کہاں گرا؟ زمین پر گرا، کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن آقا امام زمانہ فرماتے میں کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، ادھر دروازہ گرا اور 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، اس دروازے کو رونتے ہوئے داخل ہوئے، اور
نبی زادی کی آواز آئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری مدد کے لیے آؤ، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اور پھر ان 11 میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے جانتا ہے فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر یہ رسی چاہا کہ مولا متقیان کی گلو یا تہر میں ڈالے، لیکن مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا جن کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں علی کی ولایت کے دفاع میں اٹھی اور ایسے دفاع کیا، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر علی اور دوسرے شخص کے بیچ میں کھڑی ہوئی۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاذان میں لکھا ہے، نبی زادی جب علی کے سامنے کھڑی ہوئی، اس حملہ آور سے کہا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے کہا نبی زادی سامنے سے ہٹ جائیے ورنہ میں زبردستی ہٹاؤں گا۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے دایاں ہاتھ فضا میں اٹھایا، پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسارے ہتھیار پر مارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔